محمد صاحب آواز کٹ گئی تھی, لائن کٹ گئی تھی, میری طرف سے نہیں کٹی تھی, تو میں نے آن ایئر بھی واضح کیا تھا دیکھنے والوں کو کہ دیکھیں ڈسپلے پہ بھی ہیں, لائیو بھی ہیں, اور جیسے ہی آپ بحال ہوا رابطہ تو میں نے فوراً بریک ختم کی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کی بات بیچ میں رہ گئی تھی, سوال بٹ صاحب کے تھے اور مندو خیل صاحب کے تھے آپ کے لیے کہ آپ کب ان سے آخری بار ملے. اب میں اگر بولوں تو کیا مجھے اتنی اجازت ہوگی کہ درمیان میں کوئی اور نہ بولے؟ میں کوشش کر سکتا ہوں, میں جو بحیثیت اینکر بیلنس کرنے کی کوشش کروں گا. حکم. بڑی مہربانی. میں اپنے باقی دونوں پینلسٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میری کسی بات سے اتفاق نہیں کرتے یا آپ کو برا لگتا ہے, آپ اس وقت ذرا خاموش رہ لیں. بعد میں اپنی باری میں جتنا مجھے برا بلا کہنا ہے, مجھے کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ذاتی اٹیک کرو گے تو بیچ میں بولیں گے, آپ سیاسی بات کرو گے تو بالکل تعامل سے سنیں گے. سر دیکھیں میری بات سنیں, میں تو کچھ نہیں کہہ رہا, میں تو ایک جنرلائز بات کر رہا ہوں. اگر اس سے آپ پرسنلی لینا چاہتے ہیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں ایک جنرلائز بات کر رہا ہوں. لائق لوگ بھی ہوتے ہیں, لائق لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر قسم کے ہوتے ہیں. یہ ان کی پرابلم ہے. یہ دیکھیں جاہل بھی باتیں کریں گے, اپنی بات مانیں گے نہیں. جاہل بھی ہوتا ہے مومن صاحب, جاہل بھی ہوتے ہیں, عقلمند بھی ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے جوہلا سے لوگوں کو پالا پڑا ہوا ہے کہ جن کو پڑھے لکھے ان کے باوجود دے ڈو ناٹ چمچگیر بھی ہوتا ہے, خوشامدی بھی ہوتے ہیں, جیل میں ہے, پاؤڈر والا بھی ہوتا ہے. بہت سرخی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور نے بات تو کرنے دینا. ایسے چمچگیر بھی ہوتے ہیں, ایسے چمچگیر بھی ہوتے ہیں جو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح خوشامدی بھی ہوتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہم نے اس کا ریسنٹلی بھی بٹ صاحب اور قادر بھائی گزارش ہے کہ محمد صاحب کو ایک ایشو کے اوپر, پانی کے ایشو کے اوپر ہم نے اس کو ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ پانی کے ایشو کے اوپر خود ہی اس کو ٹھیک کر کے کہہ کے یہ ہے, اور پھر اس کو غلط کہنے کی کوشش کر رہے ہیں جسٹ بیکاز یو وانٹ ٹو پلے پالیٹکس. ٹھیک ہے, اب بات آ جاتی ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پولیٹیکل بندے کو اجازت دو نہ اجازت دو, وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بندہ کسی کا خاص بندہ یا نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, تین بہنوں میں سے کیا تک بنتی ہے کہ دو کو اجازت دو ایک کو نہ دو؟ نہیں یہ سوال محمد صاحب کا بڑا اہم ہے. کوئی منطق سمجھ نہیں آتی. محمد صاحب میں آپ کے سوال کو ٹیک اپ کر رہا ہوں. سوائے اس کے کہ آپ لوگ جان بوجھ کے غلط کام کر رہے ہو, اور یہ کورٹ آرڈرز ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کورٹ کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہو, اور آپ کورٹ کو آج تک آپ نے کبھی رسپیکٹ دیا بھی نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ کورٹ کو مینیپولیٹ کیا. یہ پہلی بار ہے جب دونوں جو وہ پولیٹیکل پارٹیاں جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا, جب وہ کٹھے مل گئے ہیں, تو آپ یہ سمجھ لیں کٹھے ملنے سے وہ کہتے ہیں نا ایک اور ایک دو نہیں بنتے, ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں, تو ان کی ڈبل سے زیادہ سٹرینتھ ہو گئی ہے. انہوں نے پہلی بار کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس وہ لے کر آئی ہے کہ جس میں پارلیمنٹ میں 1 منٹ بھی بحث نہیں ہوئی. جو بھی بات ہوئی ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر بات ہوئی ہے. آخری بار کب ملے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. بٹ صاحب آپ بار سوال, اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس طرح ہونا شروع ہو گیا تو پھر اس ملک کا بیڑا غرق ہی ہوگا. محمد صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخری بار آپ کب ملے ہیں عمران خان صاحب سے؟ سر میں بتا دیتا ہوں, میں آخری بار اگست میں ملا تھا. لیجئے بٹ صاحب جواب مل گیا آپ کو. میں اس لیے نہیں جاتا ہوں, مل گیا بھائی, یہی ہے اس کے بعد میں اس لیے نہیں ملا ہوں کہ میرے ملنے نہ ملنے سے فرق نہیں پڑتا. میں ان سے ملنے گیا تھا بیکاز میں اپنے لیڈر کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتا تھا, دیٹس آل. لیکن مجھے پتا ان کا ٹائم قیمتی ہے, کیونکہ یہ چور اچکے جو ہے نا اس سے ہر ایک کو ملنے دیتے نہیں ہیں. یہ دیکھا ہے, پھر میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں, ان کا ٹائم امپورٹنٹ ہے. چور اچکا ہے جو جیل میں ہے, جس کو مجھے بالکل غصہ آتا ہے, مجھے بالکل غصہ آتا ہے جب آپ جیسے لوگ جو کہ چھپ چھپ کے ریکارڈنگ کرتے پھر بلیک میلنگ کرتے. مجھے بلیک میلرز کے اوپر غصہ آتا ہے, آپ کو وہ ملنا نہیں. غصہ آتا ہے. 1 سال ہونے والا ہے, اس سے آپ کو بلایا نہیں آج تک. جب آپ لوگوں کے لیڈر ہاتھ جوڑ کے باہر بھاگ جاتے ہیں, یہ آپ کی حالت ہے. اس وقت آپ کو غصہ نہیں آتا. وہ آپ کے لیڈر سے بات کرتا ہے, آپ کو ملا ہی نہیں 1 سال سے. پاکستان کے واحد پولیٹیکل لیڈر ہیں جو ہر دفعہ جب جیل جاتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں. پاکستان عمران خان وہ واحد بندہ ہے جو جیل جا کے نہ الحمدللہ بیمار ہوا ہے, نہ اس کا دماغ خراب ہوا ہے, نہ کسی نے ایفیڈیوٹ دیا کہ اس کا دماغ خراب ہوا ہے. کس کا دماغ خراب ہوا؟ اس کا ہی دماغ خراب. نہیں یہ دماغ خرابی نہیں, محمد صاحب دماغ خرابی کا ایفیڈیوٹ کس نے دیا تھا؟ یہ کون سا حوالہ آپ دے رہے ہیں؟
دماغ خراب ہے نا وہ سر جی آپ ایک کام اس پتہ کا کر دماغ لینا خراب ہے بٹ صاحب مینٹلی انفٹ بٹ صاحب وہ ویڈیو ریلیز کرتے رونے دھونے والے وہ جیل کی دیواروں سے ٹکرا کے رونے والی ویڈیو تو جاری کر دے بٹ صاحب ویڈیوز ریلیز کر دیں جس میں وہ ویڈیوز بھی ریلیز کر دیں جس میں آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ مجھے طریقہ آتا ہے، پہلے سیلف ریسپیکٹ کو مارو، اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو اور اس کے بعد بوٹ پالش کرو، اس طریقے سے آتا ہے۔ تو اعظم سواتی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے بھائی وہ معافی مانگ رہے اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ون بائی ون سر چلے نا، بات ان کی اگر آپ کو معاف کر دیں پھر آپ اس کو اپنا باپ بنا لیں گے۔ وہ امریکہ نے تمہارے خلاف سازش کی۔ بٹ صاحب دیکھیے بات سنیے نا، آپ نے اور قادر صاحب نے بیک وقت ان پہ اٹیک شروع کر دی ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں محمد صاحب کو وقت دوں۔ محمد صاحب دیکھیے بات یہ ہے، یہ بیچارے معصوم نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے محمد چینل پہ آ جائے، جس بندے سے ایک سال سے وہ ملا نہیں، محمد صاحب دیکھیے بات، جی بالکل ٹھیک محمد صاحب، لیکن دیکھیے میرا تو کام یہ ہے کہ میں آپ کو برابر وقت دے دوں۔ محمد صاحب جو آپ کا سچ بول رہا ہوتا ہے نا، وہ بالکل ٹھیک، سامنے 100 بندے جھوٹ بول رہے ہیں وہ تب بھی وہ ان پہ حاوی ہوتا ہے۔ سچ ہمیشہ حاوی ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر سے بال لگانے والے وہ اس سے اس حد تک ان کو ملا ہے، بس اس سے سینیٹرشپ ان کو دے دیا۔ دیکھیں نا آپ ذاتی دیکھیں، وہ اگر دیکھیں وہ ہو میرے اوپر قتل کا کیس نہیں ہے، وہ کارکن نہیں ہو، آپ سیاسی ورکر نہیں ہو، آپ نے بال لگوائے ہیں، تھوڑی سی خوبصورتی اس کو دی ہے، اس نے کہا ان کو سینیٹر بنا دو۔ ایک سال سے آپ سے نہیں ملا، اس سے بڑی شرم کی کوئی بات نہیں۔ کرا کے آ گئے ہو اور یہاں پہ بات کرتے ہو۔ میں کارکن ہوں، میں ورکر ہوں، میں اگر باقی نظر آؤں تو میرا قائد پوچھتا ہے کہ کدھر ہے ناصر بٹ، کدھر ہے فلاں کارکن۔ وہ ایک سال سے اس نے آپ کی شکل نہیں دیکھی، وہ آپ کو جانتا ہی نہیں، اور آپ بٹ صاحب انہیں ملنے دیتے ہیں؟ بٹ صاحب ٹھہریے، آپ ملنے دیتے ہیں کہ وہ جا کے ملیں؟ آپ تو ان کی جو سوال وہ اٹھا رہے ہیں وہ بڑا اہم ہے کہ علیمہ بی بی جو ہیں ان کی بہن، ان کو آپ ملنے دے رہے ہو، کہہ رہے ہیں باقی 2 بہنیں جا کے مل سکتی ہیں۔ شکوہ تو ان کا بجائے ہے، اس پہ تو قادر خان مندوخیل صاحب بھی مجھ سے متفق ہے میرے سوال سے۔ نہیں جامی صاحب میں سفارش کروں مومن صاحب کا، جس طرح بابر اعوان کو ملایا تھا، جس طرح اعظم سواتی کو ملایا، بٹ صاحب ان کو بھی ملا دینا مومن صاحب کو۔ آپ سفارش کریں نا بٹ صاحب سے۔ قادر صاحب آپ سفارش کریں مومن صاحب کو بھی ملا دیں۔ جو کورٹ آرڈر کر رہے ہیں وہ پورا کر لیں، آپ کسی کی سفارش نہ کریں۔ آپ کورٹ آرڈر تو کہتا ہے جو ملا وہ بھائی اعظم سواتی بغیر کورٹ کے آرڈر کے ملا، اعظم سواتی بغیر کورٹ کے آرڈر کے ملا، بابر اعوان بغیر کورٹ آرڈر کے ملا، جو کورٹ کے آرڈر لے گئے سلمان اکرم اس کو ملنے نہیں دیا۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور باقی عوام کو آپ لوگوں نے سب سے زیادہ پسماندہ سندھ کے علاقے ہیں، اور آپ کتنے سالوں سے ادھر ہیں، کچھ کیا ہوتا تو پتہ چلتا۔ آج بھی مجھے آپ کا جو سب سے بنیادی سوال تھا، باتیں کر رہے ہو بٹ صاحب، جو سب سے بنیادی سوال طالبان کو بتا دینے والی پارٹی ملنا چاہتا ہے نا بٹ صاحب، دیکھیے جو سب سے بنیادی سوال تھا محمد صاحب، جس سے وہ ملنا چاہتا ہے نا، جی جس سے وہ ملنا چاہتا ہے 1 گھنٹے میں مل لیتا ہے، 2 گھنٹے لگاتا ہے، ان کی وہ شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ یہ اس کو باہر نہیں لانے کے لیے کر رہے۔ وہ اس کو یقین ہے کہ اعظم سواتی میری بات سنے گا، اسے اس کو مینڈیٹ مل گیا، جا بھائی جا کے ان کے پیر پکڑ۔ نہیں دیکھیں بٹ صاحب، بات یہ ہے جو وہ سوال اٹھا رہے ہیں نا، وہ سوال پہ میں ابھی تک قائم ہوں بحیثیت اینکر، بحیثیت صحافی، کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کورٹ آرڈرز کے باوجود جو فہرست ترتیب دیتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، اور منگل کو اہل خانہ کی ملاقات ہوتی ہے، معمول کے مطابق ہم نے دیکھا کہ علیمہ خانم اور ان کی دیگر بہنیں اور ان کے کزن قاسم نیازی وہ جا کے ان سے ملتے تھے، ملتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب what went wrong؟ کل کے دن اسی علیمہ بی بی کو ملنے نہیں دیا گیا، پولیس نے انہیں حراست میں لیا، ان کو اڈیالہ سے دور لے جایا گیا، ان کو پولیس نے پکڑا، باقی ہمشیرائیں کو بھی گاڑی میں ڈالا۔ یہ کس قانون ضابطے اور کیوں ایسا کیا گیا؟ وہ سوال اٹھانے، ان کا جو سوال ہے یہ محمد صاحب کا نہیں، پی ٹی پوری کا سوال ہے جو میں نے بیان کی ہے، جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے۔ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے وہ قیدی نمبر ہے نا، وہ جو قیدی ہے 14 سے، وہ کہتا ہے میں ان فضول لوگوں سے نہیں ملتا، یہ میرے ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اس کو یقین ہے اعظم سواتی پہ، وہ لکھ کے دیتا ہے جی مجھے اعظم سواتی سے ملاؤ، قیدی ہے اس کو ملا دیا۔ پوچھے اس سوال کا جواب دینا، ادھر ادھر کی کیوں ہانکتے ہیں؟
جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا بتائیں. آپ بتائیں آپ کورٹ آرڈر کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ آپ قانون کے خلاف ہمیشہ کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہتا ہے میری سنیں کورٹ آرڈر بالکل امپلیمنٹ ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جب قیدی کے ان کے نام کاٹو مجھے بابر وان سے ملاؤ, ان کے نام کاٹو مجھے آزم سواتی سے ملاؤ, تو جیل والے کیا کریں؟ کیوں اپنی قبر خراب کر رہے ہیں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ہاتھ رکھ کے کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ پورے ٹی وی چینل پہ سب کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں. سنیں یہ جھوٹ بول رہا ہوں, سب کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں. آپ بتائیں جب کورٹ آرڈرز آئے ہیں آپ مجھے وجہ بتا دیں کہ آپ ان بہنوں کو نہیں ملنے دے رہے. آپ مجھے وجہ بٹ صاحب ریکارڈ میں اسے ذرا ڈائلیوٹ کرتا ہوں. بٹ صاحب جو آپ مجھ سے ریکارڈنگ چلانے کی فرمائش کر رہے ہیں نا, میں یہاں قادر صاحب سے ایگری کروں گا. ریکارڈنگ ہی ہوتی ہیں آپ کے پاس, وہ قادر صاحب بھی میرے موقف سے ایگری کرتے ہیں کہ جو ریکارڈنگ ہے نا وہ آپ سامنے لے کے آئیں. اس نے ان کے پاس ہر قسم کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. رہنے دیں. نہیں میرا خیال ہے اس قدر ذاتی حملوں پہ نہ جائیں. مناسب جی آپ نے وہ ایف آئی آر پڑھی ہے جو رانا ثناء اللہ نے کسی زمانے میں کاٹی تھی؟ ہمیں عوام دیکھتے ہیں, اہل خانہ بھی بیٹھ کے دیکھتے ہوں گے, بچیاں بھی دیکھتی ہوں گے. آئی تھنک ٹو مچ سر.